بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين میں نے در رسول پہ میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے در سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا نبی نے جگا دیا میں نے در رسول پہ اور ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے منگتا جو آیا مانگنے منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا منگتا جو آیا مانگنے منگتا جو آیا مانگنے ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے منگتا جو آیا منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا
تیرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا۔ حمد و ثنا کے بعد مقتدر واجب الاحترام یاران گرامی سامعین حاضرین، کچھ قدرتی طور پر ہی پچھلے کئی جمعوں سے سرکار کے اوصاف پر، سرکار کے فضائل اور خوبیوں پر بات ہو رہی ہے۔ میں کئی دفعہ خود بھی سوچتا ہوں کہ اس دفعہ کچھ تھوڑا ہٹ کے مضمون بیان کروں، کچھ مسائل پر گفتگو ہو، لیکن سرکار کے ذکر کا جو مزہ اور لطف ہے وہ بار بار کہتا ہے، بار بار تقاضا کرتا ہے کہ کسی کے ذکر سے ہے تسکین جاں وابستہ، کسی کا ذکر چلے اور بار بار چلے، کہ اس بار پھر سرکار کے اوصاف پر ہی بات ہو۔ چلو اللہ تعالیٰ جب تک سرکار کی نوکری ہم سے لے رہا ہے، سرکار کی نوکری ہم سے قبول کر رہا ہے، ہم حاضر ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ سرکار علیہ الصلاۃ کے علم پر بات کریں گے، اور بس ایک دو بات ہی اس حوالے سے عرض ہوں گی، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ وہ غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے وہ، علی الغیب غیب پر، غیب بتانے پر، بضنین بخیل یا کنجوس، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، وہ غیب بتانے میں بولیں بخیل نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ کس کے بارے کہا؟ کون غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر وہ جو بھی ہے اس کا نام نہیں لکھا، صرف اشارہ کیا، ہوا وہ کون؟ قرآن پاک کی اس آیت میں اس کا ذکر نہیں، درج نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک عام آدمی بھی اتنی بات تو سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کے اندر اگر بات ہو رہی ہے تو دو ہی ہستیاں ہو سکتی ہیں، یا اللہ کی ذات ہوگی یا اللہ کے رسول کی ذات ہوگی۔ وہ قرآن نازل کرنے والا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے، تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے ان دونوں میں سے کسی کی ہوگی، لیکن اس آیت کے اندر کوئی بھی نام نہیں ہے، کسی بھی شخصیت کو خاص نہیں کیا گیا کہ وہ سے مراد کیا ہے، صرف کہا کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، غیب بتانے میں بولیں بخیل نہیں ہے۔ اب وہ سے مراد کیا ہے، وہ کون ہے؟ قرآن پاک کی آپ تفاسیر پڑھیں، میں نے جس قدر بھی پڑھ کے دیکھا تفاسیر کے اندر، تو اس
آیت کی تفسیر میں علماء نے، مفسرین نے دو قول کیے ہیں، دو باتیں بیان کی۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس جگہ پر وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ وہ سے مراد بولیں ہاں، میں جس قدر اہتمام کے ساتھ اور جس قدر تیاری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا۔ ایسے تو پھر یہ اتنے سستے سودے نہیں ہیں کہ جو چپ کر کے مل جائیں، آپ کو تھوڑی بہت میرے ساتھ معاونت کرنی ہوگی۔ آپ بولتے رہیں گے تو آپ کو بات انشاءاللہ زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ علماء نے، بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ بولیں وہ سے مراد۔ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل درست ہو گیا۔ بعض مفسرین نے، بعض علماء نے اس جگہ پر لکھا کہ یہاں پر وہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس معنی کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اچھا، اب اس موقع پر ایک عام آدمی وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ان دونوں میں سے درست کون سا ہے؟ ایک تو عالم ہے جس نے علم فقہ پڑھا، اصول فقہ پڑھا، تفسیر پڑھی، اصول تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، اصول حدیث پڑھی، علم بلاغت، علم معنی، وہ تمام علوم حاصل کر کے پھر قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، پھر قرآن پر بحث کر رہا ہے، وہ تو سارے معنی سمجھ جائے گا۔ لیکن ایک عام آدمی جو صرف ترجمہ سن سکتا ہے یا تشریح سن سکتا ہے، وہ تو پریشان ہوگا نا کہ ان دونوں میں پھر درست بات کون سی ہے؟ ان دونوں میں درست بات کون سی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس جگہ پر یہ دونوں باتیں ہی درست ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہی درست ہیں۔ ابھی وضاحت کروں گا تو آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہاں پر دونوں باتیں ہی درست ہیں۔ وہ سے مراد اللہ کی ذات ہو کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہم پھر بھی خوش ہیں۔ ہم پھر بھی خوش ہیں۔ کیوں؟ بندہ ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمارا اس سے جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بندہ ہونے کا تعلق ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ ہمیں پھر بھی خوشی ہے بندہ ہونے کے اعتبار سے۔ اچھا، اب دوسرا معنی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سرکار کی ذات مراد ہے کہ وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہمیں پھر بھی خوشی ہے۔ ہمیں پھر بھی خوشی ہے امتی ہونے کے اعتبار سے کہ اس نبی سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ امتی کا رشتہ ہے، نبی اور امتی کا رشتہ ہے۔ وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، اور ہمارے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، مطلب ہمیں امتی ہونے کے اعتبار سے اس بات کی بھی خوشی ہے۔ تو ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہم دونوں باتوں کو درست کہیں گے۔ لیکن یاران گرامی، ایک بڑا مشکل سا جملہ ہے، جو سمجھ گیا چلو سمجھ لے، نہ سمجھ سکے تو چلو کوئی بات نہیں، کہ ہمیں اگر اللہ کا معنی مراد لیا جائے ہمیں پھر بھی خوشی ہے بندہ ہونے کے اعتبار سے، وہ سے مراد رسول کی ذات ہو ہمیں پھر بھی خوشی ہے امتی ہونے کے اعتبار سے۔ اب آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، کئی لوگ بندے تو بن جاتے ہیں لیکن امتی نہیں بنتے۔ بندے تو بن جاتے ہیں لیکن امتی نہیں بنتے۔ اس جملے کی میں نے وضاحت نہیں کرنی۔
اچھا اب آگے دیکھیے کہ ہمیں دونوں طرح خوشی ہے، دونوں طرح ہمیں خوشی ہے۔ اب اس کی آپ تھوڑی ذرا تفصیل سنیں کہ اگر پہلا معنی مراد لیا جائے کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تم ایمانداری سے بتائیے، آپ عالم فاضل محقق مفسر محدث نہیں ہیں، ایک سادہ مسلمان ہیں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پھر تو خوب بتایا ہوگا۔ جب وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ پھر تو خوب بتایا ہوگا۔ اور کس کو بتایا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا ہمیں دونوں ہی سودے قبول ہیں، ہمیں دونوں معنی ہی منظور ہیں کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، مطلب خوب بتایا ہوگا۔ اور کس کو بتایا ہوگا؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا اسی کو بتایا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ کس کو چاہا ہوگا؟ جس کو سب سے پہلے بنایا ہوگا اسی کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس کو سب سے پہلے بنایا ہوگا اسی کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا۔ حضرت جابر کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک تھوڑی علمی بحث ہے لیکن بڑی دلچسپ بحث ہے، اس کو آپ علمی گیم بھی کہہ لیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس طرح کی تو اور بھی کئی احادیث ہیں، آپ نے وہ نہیں کبھی پڑھی، آپ صرف نور والی حدیث پڑھتے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، صرف یہی پڑھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی ایک اور حدیث بھی ہے، اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ یہ بھی سرکار کی حدیث ہے، آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بات تو ٹھیک ہے۔ سرکار کی ایک اور حدیث ہے، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، سرکار کی حدیث ہے۔ آپ یہ تو نہیں پڑھتے، آپ نے بھی بہت کم سنا ہوگا یہ والی حدیثیں۔ سرکار کی ایک اور حدیث ہے، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، یہ بھی سرکار کی حدیث ہے۔ تو صاحب آپ صرف نور والی حدیث پڑھتے ہیں، صرف نور والی حدیث پڑھتے ہیں، تو ان احادیث کا باقی حدیثوں کا کیا بنے گا؟ یہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یاران گرامی، ہمیں عادت نہیں ہے کہ جو حدیث اپنے مطلب کی نہ ہو اسے ضعیف کہہ دیں، جو حدیث اپنے مطلب کی نہ ہو یا جس حدیث کا جواب نہ آتا ہو اور اسے ہم ضعیف کہہ کے آگے نکل جائیں، ہمیں یہ عادت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی حدیثیں درست ہیں، یہ بھی حدیثیں صحیح ہیں، میرے مصطفیٰ نے واقعی فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ یہ ساری حدیثیں درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ اللہ نے جس عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا، کیا وہ میری اور آپ کی عقل تھی؟ اللہ نے جس عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا، ہم سادہ سا جواب آپ سے چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس کی عقل ہوگی؟ جس عقل کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، وہ کس کی عقل ہے؟ میری؟ آپ کی؟ کس کی عقل ہے؟ میرے مصطفیٰ کی عقل ہے۔
ظاہری بات ہے جس کو سب سے پہلے بنایا اسی کی عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا نا۔ اچھا یہ بات تو درست ہو گئی۔ دوسری بات آپ دیکھیں، اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ لوح کے معنی میں آپ کو بتا دوں دلچسپی کے لیے، لوح ویسے تو اس کا معنی ہے تختی، تختی جو بچے اسکول میں لکھتے ہیں اس کو عربی میں، پرانی عربی میں اس کو لوح کہتے ہیں۔ ویسے ابھی جو ماڈرن عربک لینگویج ہے اس میں لیپ ٹاپ کو لوح کہتے ہیں، لیکن جو حدیث کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اس میں لوح تختی کو کہا جاتا ہے۔ اور جو لوح محفوظ آپ نے سنا ہے، یہ اس تختی کا نام ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، جس پر ہر بندے کی قسمت لکھی جاتی ہے۔ اچھا اس سے مراد ہے تختی، لوح۔ اول ما خلق اللہ القلم، قلم سے مراد وہ قلم ہے جو اس تختی پر لکھتا ہے۔ اچھا اب تختی کا کام کیا ہے؟ تختی کا کام کیا ہے اور قلم کا کام کیا ہے؟ قلم کا کام یہ ہے کہ قلم آگے علم بھیجتا ہے، قلم آگے علم بھیجتا ہے۔ قلم نے جب لکھا تو گویا کہ وہ علم، وہ الفاظ، وہ کلمات قلم نے آگے ٹرانسفر کر دیے، آگے ارسال کر دیے، بھیج دیے۔ تختی کیا کرتی ہے؟ تختی اس علم کو وصول کرتی ہے، تختی اس علم کو وصول کرتی ہے۔ اور لوح اور قلم کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ قلم اس لوح پر لکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب اس بات کو، اس کلام کو، اس شے کو ہمارے تک پہنچاتے ہیں، ہمارے تک پہنچاتے ہیں۔ قلم کا مطلب علم دینا ہے، قلم کا مطلب علم دینا ہے، اور تختی کا مطلب علم وصول کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان ایک واسطہ بنا کر بھیجا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام اللہ سے علم وصول کرتے ہیں، اللہ سے علم لے کر اپنی امت تک وہ علم پہنچا دیتے ہیں، امت تک وہ باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے عقل سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، لوح سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، قلم سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو یاران گرامی اللہ کے حبیب نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، نور سے مراد بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اول ما خلق اللہ العقل، عقل سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، لوح سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، اور قلم سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ ہم پر الزام نہیں لگا سکتے کہ آپ احادیث نہیں پڑھتے یا کچھ احادیث پڑھتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ الزام ہم پہ نہیں لگتا۔ یاران گرامی ان ساری احادیث کو پڑھ کے دیکھیں تو مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، حدیثیں 4 ہیں، مراد ایک ہے اور وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے۔ باہر کیا بات اور طرف نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو مطلب پھر خوب بتایا ہوگا، اور کس کو بتایا ہوگا؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا اسی کو بتایا ہوگا، اور سب سے زیادہ کس کو چاہا ہوگا؟ جس کو سب سے پہلے بنایا ہوگا۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں دونوں معنی ہی منظور ہیں، ہم دونوں پر راضی ہیں کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو مطلب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو غیب کی خبریں عطا فرما دی ہیں، بھی انہی کو بتائی نا۔ اب اگر اس جگہ پر وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ وہ غیب بتانے میں کنجوس نہیں، بخیل نہیں، اگر اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات لی جائے
تو میرے آقا نے کن کو بتایا؟ صحابہ کرام کو۔ میرے آقا نے کن کو بتایا؟ صحابہ کرام کو۔ تو اگر وہ سے مراد رب کی ذات ہو تو میرے مصطفیٰ کا علم ثابت ہوتا ہے، اگر وہ سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہو تو صحابہ کرام کا علم بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے وہ مشکات کی حدیث یاد آئی، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے، اور مدینہ شریف کے باہر ایک چرواہا جو مذہب کا یہودی تھا، وہ چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کی بکری اٹھائی اور لے کے بھاگ گیا۔ یہ چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا، آخر اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے جس طرح بھی کرا کے اپنی بکری چھڑا لی، بچا لی۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب ایسا ہوا نا تو وہ بھیڑیا اپنے پچھلے پیروں پر، پچھلی ٹانگوں پر یوں بیٹھ گیا، اور اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا کی، اور وہ بول کر کہتا ہے اس چرواہے سے، یہودی سے، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے میرا رزق چھین لیا ہے۔ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے میرا رزق چھین لیا ہے۔ اب وہ بھیڑیا بڑا حیران ہوا، وہ چرواہا یہودی بڑا حیران ہوا، کہتا ہے رأیتک الیوم ذئبا یتکلم، کہ آج میں کیسا دن دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھی بھیڑیا ایک درندہ ہے، بھی کوئی طوطا تو نہیں جو کسی نے سکھایا ہوگا، جنگلی جانور ہے، درندہ ہے، اور عربی میں بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ رأیتک الیوم، میں آج کیسا دن دیکھ رہا ہوں، ذئبا یتکلم، کہ ایک بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بھیڑیا نے کہا کہ تو میرے بولنے پر تعجب کر رہا ہے کہ ایک بھیڑیا ہو کر میں کیسے بات کر رہا ہوں، میں بول کیسے رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تو میرے بولنے پر تعجب کر رہا ہے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب چیز نہ بتاؤں۔ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب چیز نہ بتاؤں۔ اب یہ صاحب چرواہا صاحب تو حیرت میں گم کہ بھائی اس سے زیادہ عجیب چیز اور کیا بتائے گا، اس سے بھی زیادہ حیران کن اور کیا ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے تو پھر سن، اس سے بھی زیادہ حیران کن چیز یہ ہے کہ یہ سامنے جو کھجوروں کا گاؤں دیکھ رہا ہے، یہ جو کھجوروں کی آبادی دیکھ رہا ہے، مدینہ شریف کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کھجوروں کی آبادی جو دیکھ رہا ہے، یہاں چلا جا، یہاں ایک سونی صورت والا نبی آیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، یہاں ایک سونی صورت والا نبی آیا ہے، اور اس نبی کی شان یہ ہے یخبرکم بما مضی وہو کائن ما بعدکم، کہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ جو گزر چکا اس کی بھی خبریں عطا کرتا ہے، جو ابھی آنے والا ہے اس کی بھی خبریں عطا کر دیتا ہے۔ یہ سرکار کے دور کا ایک بھیڑیا کہہ رہا ہے، سرکار کے دور کا ایک بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ یخبرکم، وہ تمہیں خبر دیتا ہے، بما مضی، جو گزر چکا ہے، وما ہوا کائن ما بعدکم، اور جو کچھ بعد میں ابھی ہونے والا ہے، آنے والا ہے، اس کی بھی وہ خبریں عطا کرتا ہے۔ یہ ایک بھیڑیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا تو پھر کہا اس نبی کے پاس چلا جا، اس کی غلامی اختیار کر لے، اللہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اچھا، یہ بھیڑیا بھی بڑا یہ چرواہا بھی بڑا سیانہ تھا۔ مشکات شریف کی شرح میں یہ والا واقعے کا حصہ لکھا ہے۔ وہ کہتا کہ میں چلا تو جاؤں لیکن مجھے ڈر ہے کہ تو پھر میرے
جانوروں کو، میرے مال کو، پھر تو نقصان پہنچائے گا۔ ابھی تو ایک بکری چھڑائی ہے تجھ سے، اب مجھے تو ادھر بھیج رہا ہے اور پھر تو میرے جانوروں کا نقصان کرے گا، پھر حملہ کرے گا میری بکریوں پر۔ ہائے 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 ہائے۔ اس بھیڑیے نے جو جواب دیا، میں کہتا ہوں آج اگر ہمیں انسانوں کو سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا کہ اب تو اپنے جانوروں کی فکر نہ کر، اب تو اپنے جانوروں کی فکر نہ کر، میں تجھے اس ذات کے پاس بھیج رہا ہوں جس ذات کا میں بھی غلام ہوں، جس ذات کی مجھے غلامی نصیب ہوئی ہے، میں اس ذات کے پاس تجھے بھیج رہا ہوں اور اس نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو مصطفیٰ کے پاس چلا جا، اپنی بکریوں کا غم نہ کر، تیرے جانوروں کی اب میں خود حفاظت کروں گا۔ کہ اب ہمارا ایک رشتہ بننے والا ہے، اب ہمارا ایک رشتہ بننے والا ہے کہ جس نبی کا میں غلام ہوں اسی نبی کی غلامی کے لیے تم بھی جا رہے ہو، تو اب میرا حق بنتا ہے کہ تیری میری رشتہ داری ہو گئی اسلام کے ناطے، مذہب کے ناطے، اب میرا حق بنتا ہے کہ تیرا مال مجھ سے محفوظ رہے گا، کہ تیرا مال مجھ سے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ کاش کہ اس جانور کی باتیں آج انسانوں کو سمجھ آ جائیں، اس جانور کی باتیں آج انسانوں کو سمجھ آ جائیں۔ آج ایک بھائی کا مال سگے بھائی سے محفوظ نہیں ہے، آج ہماری زمینیں محفوظ نہیں ہیں، آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ایک محلے میں رہتے ہوئے ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہماری عزت کو داغدار نہ کر دیا جائے، کہیں ہمارے مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ہم فکر مند رہتے ہیں، رات کو ذرا سا کھٹکھٹا ہو، ذرا سا کھٹکا ہو تو فوراً آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھ کے سب سے پہلے دروازہ دیکھتے ہیں، چھت دیکھ کر آتے ہیں کہ کوئی چور تو نہیں آ گیا۔ یاران گرامی، سبق سیکھیں کہ وہ بھیڑیا جانور کہتا ہے کہ اب میں جس نبی کا غلام ہوں، اب میں تجھے بھی اس نبی کے پاس بھیج رہا ہوں، اب میرا حق بنتا ہے کہ تیرے مال کی حفاظت کروں، بکریوں کا غم نہ کر، مصطفیٰ کے پاس چلا جا، تیرے جانوروں کی میں حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف یہ مطمئن ہو کے چلا گیا اور جا کر جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حاضر ہو کے آقا علیہ السلام کو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں تو ادھر پہاڑ کے اس پیچھے بکریاں چرا رہا تھا اور اس طرح مجھے بھیڑیا ملا اور یہ میری بات چیت اس سے ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہر گزری چیز کی بھی خبر دیتے ہیں اور ہر آنے والی چیز کی بھی خبر دیتے ہیں، تو میں تو اس کی بات سن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حدیث کے لفظ ہیں فصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم تبسم، میرے مصطفیٰ مسکرا بھی رہے تھے اور فرما رہے تھے فصدق النبی، میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ بھیڑیے نے بالکل سچ کہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھیڑیا بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ ثم تبسم، پھر میرے مصطفیٰ مسکرا بھی رہے تھے کہ ہے تو بھیڑیا لیکن کس طرح اپنی غلامی کا حق ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، واقعہ تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن میں نے جس مقصد کے لیے عرض کیا کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو وہ تمام علوم عطا فرمائے ہیں کہ جن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے یا حال کے ساتھ ہے یا استقبال کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ ہے۔ کسی بھی زمانے کا کوئی بھی علم ہو، جس کو رب نے چاہا، جس علم کو رب نے چاہا اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں میں آخر میں بڑی درد مندی کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم غلام ہیں، ہم نوکر ہیں مصطفیٰ کے، ہم غلام ہیں۔ غلام کو کبھی بھی حق نہیں پہنچتا، نوکر کو کبھی بھی حق نہیں پہنچتا
کہ وہ اینچی ٹیپ لے کر پھیتا لے کر اپنے مالک کی کردار اور مالک کی شانیں ناپنے لگ جائے۔ نوکر کو کبھی حق نہیں پہنچتا۔ آج ہم غلام ہونے کا دعویٰ کریں، امتی ہونے کا دعویٰ کریں، اور پھر سرکار کی شان پر کہیں کہ نہیں یہ تھوڑا کم کر دو، یہ اتنا نہیں تھا اتنا تھا، یہ فلاں فضیلت اتنی نہیں تھی آپ نے تھوڑی زیادہ بیان کر دی ہے، تھوڑی سی کم کریں آپ اس کو، یہ یوں نہیں تھا یوں تھا۔ میں کہتا ہوں ایک غیرت مند امتی کبھی بھی اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مالک اور اپنے آقا کی شان یوں حساب کر کر کے اور یہ پھیتا لے لے کے اپنے آقا کی شان بیان کرے۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 800 یا 825 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا قصیدہ بردہ شریف کے اندر، دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ رک جا اس چیز سے، اس کام سے جو کام عیسائیوں نے کیا، رک جا یا چھوڑ دے اس کام کو جو کام عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے کیا کہ اپنے نبی کو خدا کہہ دیا، اپنے نبی کو خدا کہہ دیا۔ عقیدہ تثلیث آج بھی جو دی ہولی بائبل ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے یوحنا کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر آج بھی ان کا یہ عقیدہ تثلیث بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، باپ بیٹا اور روح القدس۔ بہر کیفیت ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع بنا تو اس پر ہم باقاعدہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کہہ جیسا عیسائیوں نے اپنے نبی کو کہا کہ انہوں نے اپنے نبی کو خدا کہہ دیا، یعنی اپنے نبی کو خدا نہ کہو، اپنے نبی کو خدا بولو نہ کہو۔ اس کے بعد وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ فِيهِ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ۔ صرف اپنے نبی کو خدا نہیں کہنا، اپنے نبی کو رب نہیں کہنا، اللہ کی ذات کے بعد جتنے بھی فضائل، جتنے بھی اوصاف، جتنی بھی خوبیاں اپنے نبی کی بیان کر سکتے ہو کرتے رہو۔ جو بھی خوبی بیان کرو گے وہ مصطفیٰ کی ذات کے اندر موجود ہوگی انشاءاللہ۔ صرف رب نہیں کہنا، صرف رب نہیں کہنا، اس کے علاوہ تم مصطفیٰ کی جو بھی شان بیان کرو گے، مصطفیٰ کی جیسی بھی شان بیان کرو گے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات میں موجود ہوگی، مصطفیٰ کی ذات میں موجود ہوگی۔ اسی لیے تو ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، قصہ ختم، کہ اللہ کی ذات کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ خدا کی ذات کے بعد اگر پوری کائنات کے اندر کوئی مکرم معظم محترم ہستی ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صرف خدا نہیں کہنا، خدا کے علاوہ جو بھی تم شان مصطفیٰ کے بیان کرو گے وہ میرے مصطفیٰ میں موجود ہوگی۔ میں دروس البلاغہ کے اندر پڑھ رہا تھا، یہ ویسے تو ایک فصاحت کی ایک کتاب ہے، درس نامی میں پڑھائی جاتی ہے علماء کو۔ اس میں آپ لکھا کہ پڑھاتے ہوئے استاد صاحب نے یہ بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ خوبی کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو خوبی یا اچھائی کب کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اچھی ہے ایک بری ہے، تو ہم کیا چیز دیکھیں گے کہ اس کو اچھی کہیں گے اور کیا دیکھیں گے کہ اس کو برا کہیں گے؟ یعنی کسی بھی شے کے اندر اچھائی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ استاد صاحب نے بڑا خوبصورت اور قیمتی جملہ ارشاد فرمایا کہ اچھائی اس وقت تک اچھائی بنتی ہی نہیں ہے، خوبی اس وقت تک خوبی بنتی ہی نہیں ہے جب تک کہ مصطفیٰ کی ذات میں موجود نہ ہو۔ خوبی کو خوبی کہا ہی نہیں جا سکتا، آپ کسی اچھائی کو اچھائی کہہ نہیں سکتے جب تک کہ اس کا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ نہ ہوگا۔ جب بھی کسی شے کا تعلق
مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے تو وہ اچھائی بن جاتی ہے. یا آپ اور آسان کر کے کہہ لیں کہ جب بھی کسی چیز کو میرے مصطفیٰ پسند کر لیں دنیا اس کو اچھائی کہنے لگ جاتی ہے، اور جب میرے مصطفیٰ کسی چیز کو ناپسند کر دیں دنیا اس کو برائی کہنے لگ جاتی ہے. کہ اچھائی اور برائی در حقیقت میرے مصطفیٰ کی پسند اور ناپسند کا نام ہے. میرے مصطفیٰ کی پسند اور ناپسند کا نام اچھائی اور برائی ہے. یاران گرامی، ایک دفعہ اپنے ذوق کا اظہار کریں اور پھر ہم گفتگو پوری مکمل کر لیتے ہیں. شاعر کہتا ہے ایسا رخ دیکھا نہیں، پڑھ لیں ذرا، ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسی جبیں ملتی نہیں، ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسی جبیں ملتی نہیں، مثل تیری دو جہاں میں میرے آقا، مثل تیری دو جہاں میں اے حسین ملتی نہیں، مثل تیری دو جہاں میں اے حسین ملتی نہیں، ایسا رخ دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ سرکار کی غلامی میں موت نصیب فرمائے.